اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں, نئی گاڑی تم نے خریدی ہے, چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے, حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے, سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں. عجیب تم نے فلسفہ تراشا. کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے, اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی, کوئی تکلیف نہیں آئے گی. کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے, یہ ہنڈیا بچا لے گی. اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا. اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, اللہ کی تحلیل کرو, میرے حضور پہ درود پڑھو, پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی. تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہے ہیں, اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے, یہ اس کا کیا ہوا ہے, تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے, فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے. اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے, اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے, تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف, نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا, یا دوستوں میں, تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا. اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے, ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی, کچھ باتیں یاد آنے لگی. اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی. اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا. اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے, لیکن دو انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی. اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا. ان ملنگوں کے پاس, ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ. تمہیں مصیبت پڑی ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے, تو پڑھو نا سورہ بقرہ, جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا. 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو, برکت ہوگی. کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی, 2.5 پارے, ہمیں کوئی تعویذ ہی کرتے ہیں. ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا, روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے, یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھتے ہیں. کاروبار میں برکت نہیں, میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ, 3 رکوع ہیں, برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے, بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں, بٹوے میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں, اور ہمارا کام ہو جائے, ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے, ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے, نماز نہ پڑھنی پڑے, اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان, آؤ قرآن مجید پہ آؤ, آؤ سجدوں پہ آؤ, آؤ دعاؤں پہ آؤ. سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں, حل من مسترزقن, ہے کوئی رزق مانگنے والا, اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو, سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو. آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے, ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے. تو پھر دیکھنا, میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں. تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں, بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں. کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو. یہ ایسا وظیفہ ہے, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے. اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے. یہ دکھوں کا مداوع ہے, مشکلات کا علاج ہے, اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی. ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے, یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے. یہ زندگی میں معمول بنا لو, جب پھنس جاؤ, مشکلات میں آ جاؤ, تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, اللہ راستے کھولے گا. تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی, اللہ سے ڈرو, صبر کرو, اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا, ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں, دیکھوں کہ کون ہے. تو دروازہ کھولا, دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں. تو میں نے کہا کہ تم
اور یہ اونٹ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے،